بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540483 0344 ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ خواہ میری فراست ہے یا نادانی ہے، خواہ میری فراست ہے یا نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی۔ برادران اسلام، ماہ ذوالحج شریف شروع ہو چکا ہے اور موسم کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم قربانی کا تذکرہ کرتے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا تذکرہ کرتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی باتیں کرتے، مگر اچانک بیچ میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنے عنوان سے ہٹنا پڑا ہے۔ چمپئن صاحب انہوں کا آواز کم کرن، یہ جو بہت زیادہ گونج ختم کروں جی۔ برادران اسلام، چند دن ہوئے اور انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم کو اس بدبخت آدمی نے ننگی گالیاں دے ڈالی اور اس نے اتنے واہیات لفظ کہے جو بندہ ذرا سا بھی ایمان ہو دل میں تو بندہ سن نہیں سکتا۔ جو ہلکے لفظ ہیں اس کے وہ یہ تھے کہ بھئی شیعوں کو غالباً وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی تمہارے مقدسات بھاڑ میں جائیں۔ مقدسات میں کون ہے؟ نبی پاک، مولا علی۔ شیعوں کے ہی مان لیں تو مولا علی ان کی مقدس ہستیوں میں سے ہے، حضرت بی بی فاطمہ، حسنین کریمین، خانوادہ رسول۔ وہ خبیث آدمی کہہ رہا ہے یہ تمہارے مقدسات بھاڑ میں جائیں۔
اور اس کے اور بکواس کرتے کرتے یہاں تک وہ کہا اس نے کہ موسیٰ کاظم، بلکہ موسیٰ کاظم کا لفظ بگاڑ کے کہا موسی کاظم. وہ ایک گندا آدمی تھا، اور یہاں تک کہ وہ لفظ اس بدبخت نے کہہ دیے کہ جو یعنی وہ کیریکٹر اور کردار کے اوپر بھی حملے کر دیے. اس لیے ہماری کمزوری یہ ہے ہم لوگوں کی کہ یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا آیا ہے، اس میں کچھ بدبخت لوگ چھوڑے گئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ تم ایسا کانٹا چبھو دو کہ اگر لوگ اپنے عقیدے پر قائم رہیں بھی تو اس میں شک پیدا ہو جائے. یہ انسانی کمزوری ہے. پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، اگر میں کسی بندے کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ چوری کرتا ہے، آپ اس بندے کا اگر پیار چھوڑیں گے نہیں تو کمی ضرور آ جائے گی، اس میں ایک نقطہ ضرور لگ جائے گا، شک پیدا ہو جائے گا. پورا دین مشکوک کیا جا رہا ہے. طریقہ کیا ہے کہ جن ہستیوں کے اوپر دین کا دار و مدار ہے، جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، ایمان پہنچا، رمضان پہنچا، نبی کا نام پہنچا، جب وہ لوگ لائق اعتبار نہیں رہیں گے تو قرآن بھی بے اعتبار، دین بھی بے اعتبار. اور کفر چاہتا ہی یہ ہے کہ ان سے اعتبار چھین لو. اعتبار گیا تو پیار گیا. یہ ہے سازش. اب اس بدبخت نے حملہ ایک ہستی پہ نہیں کیا، اس نے نام لیے، اور حضرت امام تقی، امام نقی کا نام لیتے لیتے اس نے ٹیڑے کر کے پھر یہاں تک اس نے، میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو. بندہ پوچھتا ہے اس نے کہا کیا ہے، اس نے نفرت اور حقارت سے، بغض سے بھرا ہوا تھا. کہتا ہے یہ کیا تکی ٹکی نکی، ایسے لفظ. اور اس نے اس گھرانے کی خواتین کو گالی تک دے ڈالی. وہ جو بازاری عورتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں فلاں گشتی، اس بدبخت نے گالی تک دے ڈالی. اور اس کا نام جو سنا گیا ہے عبد الرحمن سلفی، مسلک اہل حدیث. اب ہم پورے مسلک کی طرف انگلی تو نہیں اٹھاتے. میری یہ باتیں نوجوان بھی نوٹ کریں اور سارے نوٹ کریں. اگر ایک مسلک کا ایک آدمی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ہی مسلک میں سے اٹھ کر ایک آدمی بے ادبی کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، تو اس مسلک کے بڑوں کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے مسلک کے اندر فکر کریں، سوچیں کہ ایک ہی مسلک میں سے اٹھ کر ایک آدمی صحابی کو گالی دے رہا ہے، دوسرا اہل بیت کو دے رہا ہے، تیسرا اولیاء کو دے رہا ہے. آخر کمی کہاں ہے، غلطی کہاں ہے؟ اگر اہل سنت میں سے ایک آدمی یہ جرم کرتا ہے تو اہل سنت کو فکر کرنی چاہیے. اگر کوئی شیعہ میں سے یہ غلطی کرتا ہے تو شیعوں کو فکر کرنا چاہیے. اگر اہل حدیث میں سے یہ آدمی جرم کرتا ہے تو انہیں بھی فکر کرنی چاہیے. اب اس سے پہلے اسی طریقے سے اولیاء کرام پر تہمتیں، اتہام، غلط زبان استعمال کرنا، اور یہ لونڈا ٹائپ لوگ ہیں. لونڈے سمجھتے ہیں، لونڈے ٹائپ لوگ ہیں. بالکل اسی طرح نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت کی ہلاکت بنو امیہ کے چند لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوگی. 9 عمر لوگ ہوں گے، آوارہ منش لوگ ہوں گے، اٹھیں گے، حکومت پہ قبضہ کریں گے، تباہی اور بربادی پھر جائے گی. اس وقت صورتحال یہ ہے
ایک مسلک نہیں کہہ رہا، سارے مسالک کے اوپر لونڈے مسلط ہیں، زبانیں ان کی گندی ہو چکی ہیں، گالی سے علاوہ وہ بات نہیں کرتے، پوری کی پوری فصل تیار ہو چکی ہے۔ سنیوں میں بھی ایک فصل تیار ہو چکی ہے جو گالی کے سوا بات نہیں کرتی، شیعوں میں بھی ایک پوری فصل تیار ہو چکی ہے جو بغیر گالی کے بعد، اہل حدیثوں میں پوری فصل، دیوبندیوں ہر مسلک میں ایک پوری فصل پک چکی ہے جو گالیاں ہی گالیاں۔ اور بدبختی یہ ہے جو اہل اللہ کو، اہل صفا کو، ان کو گالی نہیں دیتے، وہ اپنے بڑوں کو گالیاں دے رہے۔ لیکن بات گالیوں سے، دلائل سے نہیں، بات جب بھی کریں گے گالیوں سے کریں گے۔ اب ایسی فصل پوری تیار ہو چکی ہے، لیکن میں اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ جس بدبخت نے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام تقی، امام نقی، اہل بیت کے مسلم الثبوت ائمہ پر اتنی گندا کیچڑ اچھالا ہے اور شک کے کانٹے چبھونے کی کوشش کی، ان کے کردار میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی، جو کام اس بدبخت نے کیا، اور اچانک بھونچال آیا، تھڑتھلی مچی۔ ایک عرصے سے ایک لونڈا ہے اس کا، وہ مرزا جہلمی، میں اسے کہتا ہوں مرزا ثانی، مرزا قادیانی کے بعد غلیظ زبان اہل اللہ کے بارے میں وہ شیطان صفت آدمی جو مرزا انجینئر کے نام سے بات کرتا ہے، وہ تسلسل سے یہی بکواس کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت سے بھی مطالبہ کیا جائے کہ آپ سانپ کو سر اٹھاتے ہی کچلیں، ورنہ یہ زہر پھیلتا جائے گا اور یہ زہر اس ملک کے لیے خطرہ بن جائے گا، اس ملک کے امن کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ لوگ ہر چیز برداشت کرتے ہیں، عقیدے کے اوپر جس وقت چوٹیں پڑے تو لوگوں کا صبر جواب دے جاتا ہے، اور حکومت پھر بے وقت کی راگنی الاپے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مرزا جہلمی شیطان ہو یا کوئی سلفی ہو، کسی مسلک سے ہو، جو آدمی کسی بزرگ کی بے ادبی کرتا ہے اس سانپ کو سر اٹھاتے ہی کچل دو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ان سانپوں کو فوراً کچلو تاکہ نہ یہ ملک کا امن برباد کریں، نہ لوگوں کو آپس میں لڑا سکیں، نہ یہ فتنے پھیلا سکیں، تاکہ اسلام بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے، ملک الگ بدنام ہوتا ہے، دین الگ بدنام ہوتا ہے، اور علماء کا نام اس سے زیادہ بدنام ہوتا ہے۔ اب اس ظالم نے جو کچھ کہا حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں، اللہ جزا دے میرے ان ساتھیوں کو، تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ کم از کم ان شکوک اور شبہات کی اٹھنے والی گرد کو، غبار کو بیٹھنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کسی کو چور چور کہتا ہے اور وہ چور نہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، تو ماننے والوں کو اپنے پیارے کی صحیح تصویر دکھانی چاہیے۔ اس لیے ہمیں نبی پاک سے محبت ہے، ہمیں نبی پاک کے یاروں سے محبت ہے، اور ہمیں نبی پاک کے سارے پیاروں سے محبت ہے۔ ہمیں اس سے ہم لکیر نہیں کھینچتے، ہم لوگوں کو تحفظات ہیں، کچھ اہل بیت کی طرف ہیں، کچھ صحابہ کی طرف۔ ہم جس کو حضور سے نسبت ہے ہمیں اس مٹی سے بھی محبت،
ختم. آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہی اپنا میزان رکھو. حضور کے ہر غلام سے پیار کرو. آپ سکون سے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. آپ کو قریدنے کی ضرورت، آپ کو جاسوسی کی ضرورت، آپ کو یہ سوشل میڈیا کو بار بار انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بربادی بھی اسی لیے ہوتی ہے. صبح کسی کو مانتے ہیں، دوپہر کسی کو مانتے ہیں، شام کو کسی کو مانتے ہیں. ایک کمینے آدمی دی علامت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ کسی نے کہا نا 1000 مجمع خوبان ماہ رو ہوگا، نظر جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ اور ایک یار بنا لو تے او دے نال پھر ساری زندگی او دے نامے لا لو. او جس کو میں نہیں کہتا مجھے بناؤ، جو دل میں بیٹھتا ہے، جو دل میں نگاہ ڈالو تولو، اور جو دل میں بیٹھ جائے اس سے پیار کرو. پھر سوال نہ کرو، بس پیار ہی کرتے جاؤ. آپ نے چور کو بھی اگر اپنا محبوب رہنما بنا لیا، آپ کو انشاءاللہ وہ چور بھی انشاءاللہ سیدھے رستے پہ لے جائے گا. پر بناؤ ایک. وہ پنجابی دی گل نہیں کہ سجنا دے دروازے اتے موکم لائیے جھوکاں، نت نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. ایک کو مان لو، چپ کر کے آنکھیں بند کر کے پھر اس کے پیچھے بھئی سائیں جانن تے یہ پڑھیا جائیں گا تے توں تریا جائیں گا تے توں. اساں تے تیرے اتے اعتبار کیتا، اس لیے اعتبار کریں، ایک سے ہی پیار کریں، اپنا بیڑا ختم. یہ روز نویں کتاب کھول لیتے ہو. بربادی 4 دن کی زندگی ہے، کتاب روز نویں. ایک ہی کتاب پڑھیں، ایک سے لگائیں، ایک کو مان لیں، ستے خیرہ. یہ تو میں نے نسخہ آپ کو دے دیا. آگے آپ کی مرضی کہ 6 سے بنائیں یا 1 سے بنائیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ در در جانے والا، کبھی ادھر کان لگایا کبھی ادھر کان لگایا، ایسا بندہ یقین کی منزل پہ نہیں جا سکتا. کنفیوز رہے گا، پریشان رہے گا کہ انہیں اے آکھیا، انہیں اے آکھیا، انہیں ہن میں کہہ دی مننا تے تینوں کنے منت کیتی ہے، وہ دی بھی سن، وہ دی بھی سن، تو ایک دی سن. مصیبت پڑ گئی ہے. اور پھر استاد کس کو بنایا؟ جس کے نہ باپ کا پتہ نہ آپ کا پتہ، بس اس کو اٹھایا. اور جسے اپنے پیو دا تینوں پتہ نہیں، تو انہوں پیچھے فالو کر کسی زندہ ہستی کو. یہ ٹک 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 کیا. او جی جناب آج میں ایک کلپ ویکھیا، ایک کلپ تو انہوں برباد کیتی جانے. یہ کلپ کو چھوڑے، کسی بندے کے ساتھ رشتہ جوڑے. اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں کہ ایمان بچائیں، 4 دن کی زندگی سکون سے قبر میں جائیں تاکہ آگے سائیں بھی منہ دکھلائیں، ناراض نہ ہوں، وہ بھی مسکرائیں، تو آپ ایک ہی کا دامن پکڑ کے آرام سے جائیں. یہ میری آپ کو دعوت ہے، نصیحت ہے. اس لیے یہ سوشل میڈیا شیڈیا ایک تے چس تو انہوں بڑی ہے، ایک تے نکمی قوم، ٹکے دا کام نہیں. اللہ کیا خدا. عمران خان روتا رہتا ہے، بڑی ہمارے پاس مین پاور ہے. اس میں شک نہیں کہ ہمارے پاس جوانوں کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان ہمارے پاس ہیں، لیکن ہیں کہاں؟ کچھ اس پھٹے تے بیٹھے تھے، کچھ اے پھٹیاں تے بہن والے جواناں دا سانو کیڑا فائدہ؟ کچھ اس ہوٹل تے بہ کے چاواں پی رہے تھے، کچھ
جوانوں مین پاور کا فائدہ تب ہے کہ ہر جوان اپنے کام میں لگا ہوا ہو. ریڑی چلاؤ، چھولے بیچو، کچھ کرو. نکمی چیزیں شیطان کا کھلونا ہوتی ہیں. اس لیے پتر تے 6 نے پر 6 دے 6 نکمے. انہاں تو چنگا ایک ہی ہوندا تے کام دا ہوندا. اس لیے ہمیں 12 کروڑ جوان تو ہیں لیکن ہیں سارے پھٹوں پہ. صبح آئے موٹر سائیکل، میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں دیہات کی بات کر رہا. میں کل ہی سندھ سے آیا ہوں، میں نے وہاں سے گزرا، جس ہوٹل پہ نگاہ پڑی موٹر سائیکلوں کی لائنیں لگی ہوئی اور لمبی چوڑی اور کھلی کھلی 15 گز کی شلواریں پہنی ہوئی اور آ کے ہوٹل پہ بیٹھے ہیں اور ہوٹل بھرے ہوئے ہیں. صبح کو آئے، شام کو گئے. عورتیں گھاس کاٹ رہی ہیں، عورتیں جانوروں کو چارہ ڈال رہی ہیں، عورتیں کھیت بیج رہی ہیں، عورتیں سارے کام کر رہی ہیں. مرد نے سندھی ٹوپی، اوپر کسی نے دستار، مونچھوں کو تیل شیل دے کے ہنڈے موٹر سائیکل 125 لگا کے ہوٹل پہ آ کے ادھار کا پیسہ لگا کے سارا دن چائے پی کے شام کو راجے رانے جٹ بٹ ملک قریشی پیر فقیر شام کو گھر جا رہے ہیں. اس آوارہ نسل کا فائدہ. اور بدبختی اوپر یہ ہے کہ ان کو ہتھیار دے دیا گیا ہے. کون سا؟ یہ ٹچ موبائل. اور یہ بیماری صرف ایک بندے کو نہیں، میرے سمیت سارے. اب میں تو ہر سانپ سے کھیلوں بالفرض. آپ جو ایک مولوی کی تقریر سنی تھلوں دوجا بھی نکل آیا، چلو انہوں بھی سن لوا، سر کنج دیے. انہوں سنیا، انہیں کچھ ہو رکھیا، پھر تیجا، پھر چوتھا. ٹائم ہی ٹائم ہے، کم جو کوئی نہیں. شام کو نکلے، آج میں پورے 20 مولوی سن چھڑے تے حاصل کی تئی ککھ بھی نہیں. خدا کے لیے ایک ہی سنیں، دل سے سنیں، جو کہے اس پہ عمل کریں، خیر ہی خیر. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عذاب ہمارے اوپر جو نازل ہوا ہے، نہ ایمان سلامت، نہ یقین سلامت، نہ دین سلامت، نہ ایمان سلامت، نہ عقیدہ سلامت، شک ہی شک ہے. اب وہ بدبخت جس نے یہ بکواس کی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم اور ائمہ اہل بیت کے خلاف، وہ بھی یہی چیزیں پڑھ کے، کوئی فلاں مولوی ظہیر کو سنتا ہے، کوئی مولوی فقیر کو سنتا ہے، کوئی کس کو سنتا ہے، پھر انہیں فالو کرتے ہیں. جو گالی اس نے دی وہی گالی. یہ اسی طریقے سے ماحول کا اثر ہے. میں اپنا پہلے تو فریضہ ادا کرتے ہوئے حضرت امام موسیٰ کاظم کا آپ کو تعارف کروا دوں کہ جس ہستی کو اس بد نصیب آدمی نے گندا کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، وہ ہستی ہے کیا. حضرت امام موسیٰ کاظم، آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق. آپ کے دادے کا نام ہے حضرت امام محمد باقر. آپ کے پر دادے کا نام ہے حضرت امام زین العابدین علی. آپ کے پھر پر دادے کا نام حضرت امام حسین سید الشہداء. آپ کے جد اعلیٰ کا نام ہے مولا علی.
پیدا ہوئے آپ مقام ابوا، جہاں میرے نبی کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا قدرت رب کی، اسی مقدس مقام پہ امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی۔ وطن آپ کا مدینہ ہے۔ اب ذرا ساری چیزیں سوچتے جائیں، مٹی کا اثر، خون کا اثر، یہ ساری چیزیں انسان کے وجود کی ترکیب میں حصہ ڈالتی ہیں۔ وطن مدینہ، پیدائش مقام ابوا حجاز مقدس، والدہ ماجدہ حضرت سیدہ حمیدہ خاتون، اور جب بیٹا گود میں آیا حضرت امام جعفر صادق نے بیوی کو فرمایا کہ تو نے وہ موتی، وہ گوہر خاندان نبوت کو دیا ہے، تو دنیا میں رہے گی حمیدہ بن کے، آخرت میں آئے گی محمودہ بن کے۔ ماں وہ عظیم خاتون ہے کہ جس کا علم، حکمت، دانش، عبادت میں جس کی ٹکر کی کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ باپ امام جعفر صادق ہے، ولادت پاک ابوا میں، وطن مبارک مدینے میں، اس عظیم ماں کا دودھ پینے والا، مدینے میں جینے والا، اور حضرت امام جعفر صادق کا ہاتھ پکڑ کے چلنے والا۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ ہر پتر اپنے پیو دے نا تو پچھانے آ جاندہ ہے۔ جس کا باپ امام جعفر صادق جیسی ہستی ہو اور امام جعفر صادق علم میں، حکمت میں، عبادت میں اپنے وقت میں یکتا، اپنے وقت میں یکتا ہستی، اور جن کے دروازے پہ علم کی، تربیت کی، فقر کی، میری باتیں یاد رکھنا، فقر کی، علم کی، خیرات مانگنے والوں میں ایک امام ابو حنیفہ بھی کھڑے ہیں۔ جس کے دروازے کے ایک فقیر کا نام امام اعظم، مشرق و مغرب کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کس کے در کا منگتا ہے؟ اس شہنشاہ کا نام امام جعفر صادق ہے۔ اللہ کیا ہستی ہے! حضرت امام مالک اسی در پہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں۔ کون؟ حضرت امام شعبہ، حضرت ایوب سختیانی، یہ تابعین ہیں اسی دروازے پہ۔ اور تو اور فقیروں میں جنید بغدادی کی ٹکر کا ولی زمین پہ پیدا نہیں ہوا، اور جنید بغدادی کے ماموں اور مرشد کا نام سری سکتی ہے۔ سری سکتی نے کلمہ بھی امام جعفر صادق کے ہاتھ پہ پڑا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی ہستی، کتنا بڑا گھرانہ، یار تاریکی چھائی ہوئی ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا۔ امام جعفر صادق وہ ہستی، سری سکتی، مرشد حضرت جنید بغدادی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، دین میں آ رہا ہے۔ کس کے ہاتھ پر؟ حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ پر۔ اور اس قطار کے اندر مریدوں کی قطار، شاگردوں کی قطار میں امام اعظم جیسے لوگ بیٹھے ہیں، اور پوچھو ان سے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟
جو ہوتے ہیں نا یہ خفاش صفت لوگ، شپرا چشم، اے ان پتہ نہیں تو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں، یہ چمگادڑ صفت لوگ، چمگادڑ جان دے ہو، چم چٹھا، تسی کی آدھے ہو، مبارک ہوئے، تو انہوں پتہ لگ گیا بھی چمگادڑ ہوں دے، چمگادڑ صفت لوگ، ان اندھے نامرادوں کو سورج بھی کالا لگتا ہے۔ ایمان نال دسو سورج کالا ہے کہ نیلا ہے کہ پیلا ہے؟ تو آڑا بھی پتہ لگے نا، یہ سورج کالا ہے، یہ جڑے ویلے نکل دے ہنیرا ہو جاندہ ہے؟ نہیں، سورج جدوں نکل دے اجالا ہی اجالا۔ پر ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس کے نزدیک سورج کالا ہے، سبحان اللہ، اے اوہی مخلوق ہے جیدہ ہونا، جس کو لگتا ہے سورج کالا، انہاں دا بھی دو جگ وچ منہ کالا، تے جن کا برادران اسلام حضرت امام جعفر صادق کے دروازے پہ امام اعظم آپ خود فرماتے ہیں کہ 2 سال مستقل حضرت امام اعظم اس در پہ خیرات لیتے رہے۔ حضرت امام اعظم 2 سال تک، اس سے زیادہ ہے، آنا جانا بہت زیادہ ہے، لیکن مستقل 2 سال اسی در پہ علم کی تربیت تصوف کی خیرات لیتے رہے امام اعظم، اور پھر کہا کہ لولا السنتان لا ہلاک النعمان۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں اگر 2 سال میری زندگی سے امام جعفر صادق کے دروازے پہ جو میں نے گزارے وہ 2 سال نکال دیے جائیں تو ابو حنیفہ کے پلے بچتا ککھ بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اگر وہ 2 سال جو میں نے ان کی خدمت میں گزارے، علم پہلے بھی تھا لیکن علم میں جو نور آیا ہے، پڑھ کے جو سرور آیا ہے، وہ اس در سے آیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے، اور پھر امام اعظم 2 سال، امام مالک چند مہینے یا چند سال، حضرت امام موسیٰ کاظم 20 سال تک اپنے بابا سے فیض لیتے رہے۔ کتنے؟ بتیجے اور چاچے میں فاصلہ ہوتا ہے، شاگرد استاد میں فاصلہ ہوتا ہے، اور جو خود ان کا لخت جگر بھی ہے، نور نظر بھی ہے، پھر سال نہیں 2 سال نہیں 20 سال جسے امام جعفر صادق نے پڑھایا بھی، کھلایا بھی، پلایا بھی، سینے پر لٹایا بھی، کاندھے پر اٹھایا بھی، اس امام موسیٰ کاظم کا کون مقابل ہو سکتا ہے؟ بڑے امام موسیٰ کاظم کے سامنے ہیچ ہے۔ علم، فقر، نبی کی وراثت، جتنا کامل وراثت امام جعفر صادق کو ملی وہ ساری وراثت حضرت امام موسیٰ کاظم کو ملی۔ میں سمری پہلے بیان کر لوں، 20 سال حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر صادق سے مسلسل فیض لیتے رہے۔ پھر حضرت امام موسیٰ کاظم کے اوپر جو اوقات گزرے ہیں، بنو امیہ کا دور جا رہا تھا، بنو عباس آ رہے تھے،
بنو امیہ کے بارے میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ انہوں نے ظلم، جور، جفا سے زمین کو بھر دیا تھا بنو امیہ نے۔ پھر باری آئی بنو عباس کی، وہ ظلم میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ پھر انہوں نے جو کمی بنو امیہ سے رہ بھی گئی تھی ظلم میں، جور میں، جفا میں، انہوں نے ان کو بھی آگے نکلے، ظلم میں بھی آگے، جور میں آگے، جفا میں آگے، ہر چیز میں آگے نکل گئے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم پہلا خلیفہ جب بنو عباس کا آیا، عمر گرامی 7-8 سال کی تھی۔ دوسرا آیا، پہلا تھا صفاح، عبداللہ اس کا نام تھا، پھر ہادی، پھر مہدی، پھر ہارون الرشید۔ بادشاہ آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، لیکن یہ وہ پھول ہے جو ہر حالت میں، ہر موسم میں کھلا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو آگے بڑھایا، اس کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب دور مہدی کا آیا اس نے بھی قید میں ڈالا۔ یہاں تک کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے ایک رات ہوئی، پھر رحمت کی برسات ہوئی۔ مہدی کو حضرت مولا علی خواب میں ملے اور کہتے آپ نے برچھا پکڑا ہوا ہے، فرمایا چھوڑتا ہے موسیٰ کاظم کو یا تیرے سینے میں اتاروں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم، اور آپ کی ہستی کے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں، آپ عین جوانی میں ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، حضرت شقیق بلخی، یہ اولیاء کے بہت بڑے تاجدار گزرے ہیں، حضرت شقیق جنہیں ہمارے لوگ شفیق بلخی پڑھتے ہیں، نام ہے شقیق بلخی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا حج کے لیے، راستے میں قادسیہ کے مقام پہ میں نے ایک جوان دیکھا، چہرہ نوری تھا، اور وہ بیٹھا تھا اور جو بھی آ رہا تھا انہی کو سلام کر کے جا رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ یہ صوفی بن کے بیٹھا ہے، لوگوں پہ بوجھ بنا ہوا ہے، میں جا کے اس کو سمجھاؤں۔ میں جو ہی قریب گیا کہ یہ لوگوں سے نذرانے لے رہا ہے، خود کچھ نہیں کرتا، بوجھ بنا ہوا ہے، میں ابھی بیٹھا، نہ جان نہ پہچان۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی کہا یا شقیق اجتنبو کثیرا من الظن، او شفیق بلخی بدگمانیاں نہ کیتا کر، ایک گناہ ہوندیاں نہیں۔ میرے دل میں تھی، ان کی زبان پہ آ گئی، بدگمانی نہ کرنا گناہ ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے۔ کہتے میرا جسم کانپنے لگ گیا کہ میں سوچتا ہوں اس کو کون بتاتا ہے، میں نے سمجھا تھا بھار ہے، یہ تو بندہ بڑا باوقار ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا معافی مانگوں، آپ جو اٹھے نظر ہی نہیں آئے۔ میں چلتا رہا، دیکھا دوسرے مقام پہ پھر بیٹھے ہیں، دوسرے مقام پہ پھر بیٹھے ہیں۔ وہ مقام کون سا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز کی نیت کر کے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے، جسم اس جوان کا کانپ رہا ہے، یعنی موسیٰ کاظم، آنکھوں میں آنسو، جسم کانپ رہا ہے۔ کہتے میرے دل میں آیا معافی مانگوں، پچھلی غلطی کی، میں نے بدگمانی کی۔ ابھی میں قریب ہونے لگا، آپ سر اٹھائے بغیر بولے نماز پوری کر کے کہنے لگے انی لغفار لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے ہم اسے بخش دیتے ہیں۔
یہ موسیٰ کاظم ہے، دل میں بات آ رہی ہے وہ زبان پہ بتا رہے ہیں، ہم بخش دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی، ہم بخش دیتے ہیں جو توبہ کرتا ہے۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں سمجھا کچھ اور نکلا کچھ اور، سمجھا تھا کانٹا نکلا پھول، سمجھا تھا انگارہ نکلا ہے چمکتا ہوا ستارہ۔ کہتے ہیں میں توبہ پھر کیا کرتا، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا، پھر اٹھے چلے میں پیچھے وہ آگے۔ پیاس نے مجھے بھی ستایا، آپ کو بھی شاید بھوک یا پیاس یا وضو کا کوئی ضرورت محسوس ہوئی، آپ ایک کنویں پہ رکے، پر کنواں تھا ویرانے میں، نظر ڈالی تو کنواں تو ہے پر ڈول نہیں ہے۔ میں نے کہا لے پھر ہن وضو کنج کریں گا، ڈول ہے ہی نہیں۔ آپ نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی، کنویں میں پھینکی، کنویں کا پانی ابلا کنارے پہ آ گیا۔ یہ موسیٰ کاظم ہے، 15ویں صدی کا ملوانا مرجانا کہتا ہے کہ گندے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ مٹھی مٹی ریت کی ڈالی کنویں میں، پانی کنارے پہ آیا، وضو فرمایا، وقت اپنا نماز پڑھی، نفل ادا کیے، 4 قدم اٹھائے، تھوڑی دور آئے، حضرت شقیق کہتے ہیں ہن تے مینوں بھی پیار ہو گیا، ہن تے اے انے ہوندے نے انہاں نوں پیار نہیں ہوندا، اکھ کھل جاوے بندہ ویکھ کے ہی بھول جاوے۔ ظاہر ہے ایک اندھا ہے، ایک بینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، جسے نظر آتا ہے وہ ولیوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے، جس کو نظر کچھ نہیں آ رہا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب تیسری بات سنیں، وہ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں آگے گئے، بھوک نے مجھے ستایا، آپ بیٹھ گئے، ریت سے ادھر بھی ہٹائی ریت، ادھر بھی ہٹائی ریت، اچانک جیسے بچے کھیلتے ہیں نا، ریت کو ہٹایا، تھوڑا سا گہرا گڑھا بنایا، بیچ میں سے پانی باہر آیا۔ آپ نے اس پانی کو چلو میں یا جو برتن تھا اس میں جو ڈالا، آپ نے نوش فرمایا، مجھے بھی پیاس نے ستایا، تے بندے نو بھوک بھی لگی ہوئے تے پیاس بھی، بھامیں نسوار علی چاہ ہوئے وہ بھی چنگی لگ دی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بھوک لگی ہوئے تے گاجر بھی سیب لگتا ہے، بھوک لگی ہوئے، بھوک نہ لگی ہوئے تے ساڑے پترانو شور میں بھی چنگے نہیں لگ دے، جے 2 وقت انہوں روٹی نہ دیو، اے پھر باسی روٹی دے ٹکڑے لب دے ودے ہوندے نے، وہ کتھے پئیے؟ بھوک لگی تھی سخت۔ کہتے ہیں آپ نے جو وہ ریت والا پانی منہ سے لگایا، مجھے بھی خیال آیا، میں نے کہا اساں وی تواڈے نال ہاں۔ آپ نے وہ ریت ملا پانی میری طرف بڑھایا، میں نے جو منہ لگایا، میں ریت ملا پانی سمجھا تھا، وہ شہد ملے ستو تھے۔ حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول، وہ شہد ملے ستو تھے، میں نے جو پیا، کہتے ہیں ایسا شربت ایسے ستو زندگی میں پہلی بار پیے ہیں۔ واہ موسیٰ کاظم، کیوں جی واہ موسیٰ کاظم، کیا کمال۔ کہتے ہیں پھر کمال یہ ہے، ستو وہاں پیے ریت والے پانی والے، لیکن پھر کئی دن جو چلتا رہا،
نہ بھوک لگی نہ پیاس. یہ ہیں حضرت موسیٰ کاظم جن کے دسترخوان کے ٹکڑے اللہ کے ولی کھاتے پھرتے ہیں. یہ ہیں حضرت موسیٰ کاظم. جب میں نے پی لیا نا ستوں کو آپ میری طرف متوجہ ہوئے, فرمانے لگے شقیق بلخی اللہ تے بھروسہ رکھیا کر. ہائے ہائے ہائے, ان لوگوں کا گلا, ان لوگوں کو گالیاں, ان لوگوں کو اتنی بڑی گالیاں. فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھا کر, خدا پہ توکل رکھا کر شفیق بلخی. اگلا جملہ آپ نے فرمایا جو کچھ تو نے دیکھا ہے اتے گالی کوئی نہیں, اساں اس سونے دی اولاد ہاں, رب ساڈے تے نعمتاں دیاں بارشاں کردہ رہندا ہے. یہ مقام ہے, یہ شان ہے, اور کردار کیا ہے. جو آتا ایک ہاتھ سے آتا دوسرے ہاتھ سے, سخاوت کا بادشاہ, علم کا بادشاہ, حلم حوصلے کا بادشاہ. جو آدمی گالیاں دیتا وہ بھی کچھ نہ کچھ لے جاتا. اور آپ کو پتا چلتا کہ ایک آدمی میرا گلا کر رہا ہے, مجھے گالیاں دے رہا ہے, آپ سونے کی ڈلیاں اٹھاتے, خادم کو کہتے کوئی ضرورت ہوگی کچھ کہہ جو رہا ہے دے آیا کر. دین کو بھی عطا کا دروازہ کھلا ہے. موسیٰ کاظم ہے, رات ہوتی آپ خبریں لیتے کس گھر میں آج کھانا نہیں پکا, کس گھر میں آج لوگ بھوکے سوئے. رات کو کھانا اٹھانا اور روٹیاں, بابے کی عادت آٹا پہنچاتا تھا, بیٹے کی عادت ہے روٹیاں پکوانا, اور خادم کی بجائے خود اپنے کاندھے پہ اٹھانا اور بغیر دروازہ کھڑکائے روٹیاں اندر کھسکا آنا. بھوکوں نے اٹھ کے دیکھنا کہ روٹی بھی موجود ہے, لوازمات بھی پڑے ہیں, پر دینے والا نظر ہی نہیں آتا ہے. سخیوں کے سخی, عالموں سے بڑے عالم, علم ان سے بڑا کوئی نہیں. اور حوصلہ آپ کو جب ہارون الرشید نے قید میں ڈالا, 1 سال نہیں 2 سال نہیں 14 سال بیت گئے, قید میں ہے, اور حالت یہ ہے نہ روتے ہیں نہ آہیں بھرتے ہیں بلکہ شکر کرتے ہیں. شکر کیا ہے؟ یا اللہ, پہلے دعا مانگتے تھے یا اللہ ایسا وقت عطا کر کہ تیری یاد میں کوئی نہ آئے نہ جائے نہ ستائے. شالا توانو بھی سمجھ آئے. ایسا بھی وقت ہو نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے نہ کوئی ستائے. جب لمبی ہوئی قید تو سجدے کر کے شکر کر کے کہتے یا اللہ تیرا کرم, وقت تو نے عطا فرمایا, نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے, نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. تجھ سے موسیٰ ایسی ایسی لو لگاتا ہے, بہت کم پیتا ہے, بہت
کم کھاتا ہے، بس تیری یاد کے دیے من میں جلاتا ہے۔ ہارون الرشید تنگ آیا، اس نے کہا یہ نہ قید میں تنگ ہوتا ہے نہ دکھوں میں تنگ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کی عزت برباد کرو۔ ایک بازاری عورت کو بہت بڑی رقم دے کر اسے کہا گیا تو جو آفت کی پرکالا ہے، شیطان کی جو تو خالہ ہے، ہر بڑے سے بڑے ولی کو بھی برباد کرنا ہو، آخری ہتھیار نہیں سمجھ آئی؟ اے ایسا ہتھیار ہے ہر جگر تو بڑے بڑے برباد کر چھڑے۔ بازاری عورت بہت بڑی قیمت پے کی گئی کہ تو شیطان کی خالہ، آفت کی پرکالا، تو کیا یہ جو اندر ہے نوجوان اس کا ایمان ڈاما ڈول کر سکتی ہے؟ اس نے کہا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، حسن کی ریل پیل ہے، شیطان بھی میرا بھانجا ہے، یہ بندہ چیز کیا ہے؟ جاؤں گی ایک رات میں ایمان کے پر خچے اڑاؤں گی۔ اب قید خانہ ہے، نہ کسی کا آنا ہے نہ کسی کا جانا ہے، ارد گرد بندے مقرر کر دیے گئے اور وہ شیطان صفت عورت آپ کے قید خانے زندان میں داخل کر دی گئی۔ لیکن اب وہ موقع پاوے نہیں سمجھ آئی؟ موقع پاوے، منہ دکھاوے، حسن دکھاوے، تیر نینا والے چلاوے، پر وہ سجدے سے سر اٹھاوے۔ اگر سجدے سے سر اٹھاوے، السلام علیکم فرماوے، اوے جیڑا کپڑے پاک محمد دی عزت دے پاوے، جے دے جسم وچ دودھ فاطمہ زہرا دا آوے، تو انہوں کوئی سمجھاوے جے دے جسم دے وچ دودھ زہرا پاک دا آوے تے خون محمد عربی دا، خون رسالت کا جس کی رگوں میں دور گردش فرماوے، وہ نگاہ کسی نکمے کی طرف کیوں اٹھاوے؟ ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، دیں کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں، او جنہ تیرا مکھ ویکھیا او غیر نو کدے تک دے نہیں، او پھر ایرے غیرے تے نگاہ رکھ دے نہیں، جنہیں تیرے ہاتھ دے ٹکڑے کھا دے، او کسے بھی پھر دسترخوان تے نگاہ رکھ دے نہیں۔ عورت رات بیت گئی، دن بیت گیا، کنگن کھن کھنائے، خوشبو پہ خوشبو لگائے، کسی طرح تو اس کی نظر مجھ پہ بھی آئے، لیکن جب 2 دن گزری دوسری رات، پلٹ گئی کائنات، ہوئی تدبیر ساکی کامیاب، آہستہ آہستہ لگا خود محتسب پینے شراب، آہستہ آہستہ جو شکار کرنے آئی تھی وہ شکار ہو گئی، جو شکار کرنے آئی تھی وہ خود شکار ہو گئی۔
کردار آل نبی کی تلوار اس بدبخت کے دل جگر سے پار ہو گئی۔ اب پتہ اس وقت چلا کہ ادھر امام موسیٰ کاظم سجدے میں، ادھر وہ آفت کی پرکالا بھی سجدے میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ بھی سجدے میں، ادھر اس کی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم نے کہا سبحان ربی الاعلی، اور اس عورت کی سجدے میں نکلی چیخ آہ میرے خدا، آہ میرے خدا۔ تقدیر کے فرشتے بولے واہ حسین دے پترا واہ، وہی نہ مولویانو میرا رب کرے تباہ، ان کا گھروں کو اندر آگ لگے، ان نام مرادوں نے اتنی بڑی ہستی کو گالیاں دی۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی پیر وارث شاہ کی، جب سے انج دے مولوی تکے ہون مینوں پتہ لگا شاہ جی ٹھیک آکھ دے سو، کیونکہ تواڈے گھر نوں جو بھونک دین تانوں تکلیف تاں ہونی ہے۔ تے حضرت پیر وارث شاہ آدے نے او آدے نے وارث شاہ پنڈ جھگڑے آندی کی پنڈ کی بلا خطیب صاحب غور نال سنو، وارث شاہ اے پنڈ جھگڑے آندی پچھو ملا مسیت دا آئی، یہ وہ پلید وجود ہیں ہر شہر میں موجود ہیں، اوپر عالم ہیں اندر سے مردود ہیں، شکر ہے ہم پڑھتے نبی کی آل پہ درود۔ ویسے میں نو اے دسو جنہ تے درود پڑھیے انہاں نو گالاں کڈیے کوئی سمجھ جاؤندی ہے؟ نمازاں وچ انہاں تے کی آکھ دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد، نماز میں یہ سارے کے سارے ان پہ درود پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے گالیاں نکالتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں لعنت تیرے تے۔ اے منافقت دی بھی کوئی حد ہوندی ہے، منافقت دی بھی۔ پھر باقی مولوی بول پائے، انہاں آکھیا جی شیعو تسی ابو بکر صدیق نو گالاں کٹ دیو تائیں گلاں ہوندیاں۔ میں آکھیا اے کیڑا جواز ہویا؟ اگر کوئی عیسائی میرے نبی نو گال کڈے تے تسی حضرت عیسیٰ نو گالاں کڈو گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی یہودی ساڑھے نبی دی بے ادبیاں کر دیں، وہ ہمارے نبی کی بے ادبی کریں، ہم حضرت موسیٰ کی بے ادبی کریں گے؟ یہ کیا منطق ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ نہیں، نہ ہم صدیق اکبر کو گالی دینے دیں گے، نہ نبی کی آل کو گالی دینے دیں گے۔ موسیٰ کاظم سبحان، کروڑوں سلام، اربوں سلام۔ آج کا جمعہ سارے کا سارا امام موسیٰ کاظم کے لیے، سبحان اللہ۔ ایسا فولادی کردار، آئے تو بد کردار اور جائے تو دل میں اللہ رسول کا پیار۔ یہ تاثیر ہے میرے پیر کی، اس پیر کا نام ہے امام موسیٰ
موسیٰ کاظم. پھر کہتے ہیں اس بدبخت نے سوال کیا پھر انہیں قید کیوں ڈالا گی, قید میں کیوں ڈالا گیا؟ برے تھے تبھی تو قید میں ڈالے گئے. فٹ میرے دماغ چایا, میں آکھیا جے ہر قیدی برا ہی ہوندا ہے تے یوسف علیہ السلام دے بارے چ کی خیال ہے؟ ایک سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, سال ہا سال. لیکن ہے یہ کمال کہ حضرت یوسف کی جیل میں جتنے جیلر تھے, خادم تھے, سارے کے سارے ہو گئے رب کے پیارے. یہی موسیٰ کاظم کی خصوصیت رہی. جس زندان میں ڈالے گئے جو بھی جیلر آتا تھا وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتا تھا. یہ رنگ ہے حسین کا, یہ رنگ ہے حسن کا, یہ رنگ ہے نبی کا, یہ رنگ ہے علی کا, یہ رنگ ہے جنت کی کلی کا, یہ جنت ہے مدینے کی گلی. اللہ حضرت خواجہ غلام فرید دے بھی تن میں شعر سنانا ہوں. آبادن ملا پٹھڑے مانے کر دے, ملا پٹھڑے مانے کر دے, درس حدیث آیات خبر دے. پٹھے مانے قرآن دے, الٹے مانے حدیث دے, الٹے مانے درس دے, پٹھے مانے ملا پٹھڑے مانے کر دے, درس حدیث آیات خبر دے. صرف صداتے تھے مغرور, ملا مارن سخت ستاون, گجھڑے راز دا بھید نہ پاون, بے وس شودین مجبور. بے وس شودے, بے وس شودڑے, اے شودیاں قوم, شودیاں نسلاں. ان کے منہ پہ بھی دیکھو تو ایسے لگتا ہے لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر. منہ نو ویکھو پتہ لگ جاندا ہے وہ ساڈا بندہ پرلے درجے دا گناہگار ہوندا ہے پر سینے وچ پیاریاں دا پیار ہوندا ہے. پھر بھی چہرے سونے لگدے نے تے اے بھاویں اتے جبے پا بین, اتے رتا رومال, اندروں کالے آفت دے پر کالے. ظاہر ہے اندر جو غلاظت ہے گند ہے, اس لیے جو میرے نبی کے آل اصحاب. حضرت بشر حافی, حضرت بشر حافی سے پوچھا گیا اتنا بڑا مقام کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا 2 وجہ سے یہ مقام پایا کہ جنگل کے جانور بھی میرا حیا کرتے ہیں. کہا وجہ کیا رہی؟ کہا ایک نبی کی آل سے پیار, دوجا نبی کے یاروں سے پیار. سبحان اللہ, الحمدللہ. حضرت مجدد الفسانی امام ربانی, بر صغیر کے نقشے بدلنے والا امام, آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا مسلمانوں, انسان کے حسن خاتمہ کا تعلق نبی کی اولاد کی محبت سے ہے. مطلب کیا ہے کہ جس سینے میں اصحاب اور آل نبی کا پیار ہوگا آخری وقت بیڑا الٹا اب
سمجھ لیں، جس سینے میں نہیں ہوگا اصحاب خصوصاً اہل بیت کا پیار، وہ کلمہ پڑھے، وہ کعبے میں روزہ رکھے، وہ نفل پڑھتا مرے، مقام ابراہیم رکن یمانی کعبے کے بیچ میں مرے گا، مردود مرے گا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کلمہ لے کے جاؤ، کلمے کا مطلب ہے ایمان سلامت لے کے جاؤ، نہ کرنا انہاں دا انکار، کرنا سارے نال پیار، راضی رہن گے نبیاں دے سردار، تے خوش ہوئے گا پروردی۔ آگے وہ نامراد کہتا ہے جی ہم اہل سنت، ہم اہل سنت، ہم ان اماموں کو اون ہی نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے کہ اساں انہاں نو اپنا مندے ہی نہیں۔ سنو، ہم اہل سنت، یاد رکھو، اگر اسلام سے، اسلام کے دامن سے حسین زین العابدین محمد باقر، لکھو میری بات، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی، نقی، ان کو اسلام سے نکال دیا جائے، اسلام کے پلے رہتا ہی کچھ نہیں۔ بتائیں مجھے، حسین اگر نکل گیا اسلام سے تو کل بچدہ کی ہے؟ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اہل، اصل میں ہمارے ہی یہ امام ہیں، یہ امام ہمارے ہیں، ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں، یہ محمد عربی کے آسمان کے ستارے ہیں، یہ 12-14 نہیں، سارے ہیں۔ میرے احمد رضا سائیں نے تبھی تو کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الصواعق المحرقہ۔ دوسرا جملہ ہے فی الرد علی اہل البدع والزندقہ۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے امام ابن حجر مکی، مکے حرم کا امام، حرم کا امام، 9ویں-10ویں صدی میں حرم کا امام۔ اور یہ کتاب انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لکھی کیوں تھی؟ شیعوں نے جب مکے میں زور پایا، اہل بیت صحابہ پر انگلیوں کو اٹھایا، لوگوں نے مجھے مجبور کیا، تو جو حرم کا امام ہے، اب اسلام کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، اس لیے کچھ لکھ تاکہ لوگوں کے ایمان بچیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب اہل سنت کے ایمان کو بچانے کے لیے حرم کے مکے کے امام نے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کیا لکھا؟ یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 299۔
عربی میں یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور سطریں میں پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں وَهُوَ وَارِثُهُ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَكَمَالًا وَفَضْلًا کہ امام موسیٰ کاظم اپنے بابا امام جعفر صادق کے پکے وارث تھے. ہائے ہائے ہائے، جیڑا پتر ککھ نہ کرے وہی وارث ہوندا ہے. جیڑا پوری تصویر وارثا داؤد سلیمان، داؤد کا وارث سلیمان ہے. تو حضرت امام جعفر صادق کے وارث کون ہے؟ حضرت امام موسیٰ. اور پھر کہتے ہیں علماً، علم جعفر صادق کا وارث بھی امام ابو حنیفہ نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم ہے. وہ دوسری صف میں ہے، پہلی صف میں امام مالک، دوسری صف میں امام موسیٰ کاظم پہلی صف میں. وہ 2-2.5 سال، یہ 20 سال. کہتے ہیں امام جعفر صادق کے وارث علم کے بھی آپ ہیں. وَمَعْرِفَةً، تصوف، معرفت، رب کے علم عرفان کے وارث بھی امام موسیٰ کاظم ہیں. وَكَمَالًا، جو کمال بابے کا تھا وہی کمال بیٹے کا تھا. اب وقت کا دامن تنگ ہو چکا. میں سیدھا کہوں کہ حضرت نبی کے وارث علی، علی کے وارث حسین، حسین کا وارث علی زین العابدین، زین العابدین کے کمال کا وارث حضرت محمد باقر، محمد باقر کے بالکل اسی طرح کمال علم عمل شکل کا وارث حضرت جعفر صادق، جعفر صادق کا اسی طرح وارث امام موسیٰ کاظم. یہ اہل سنت کا امام لکھ رہا ہے، شیعوں کو سمجھانے کے لیے بھی لکھ رہا ہے. کہتے ہیں وَكَمَالًا وَفَضْلًا، فضیلت کا وارث بھی امام موسیٰ، یعنی علی کی فضیلت کا وارث، حسین کی فضیلت کا وارث امام موسیٰ، سیدھا نہ کہوں نبی کی فضیلت کا وارث. اور آگے کہتے ہیں ان کا نام تو موسیٰ ہے، القاظم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے سمے یا القاظم لکثرت تجاوز ہی و حلم ہی. فرماتے ہیں نام موسیٰ تھا، مشہور کاظم ہوا. کاظم کا معنی ہوتا ہے کہ اگر طوفان، پہاڑ بھی کوئی اٹھے آئے اور جو پہاڑ کو بھی سہ جائے. اللہ آپ کو سمجھائے. یعنی اتنا غصہ کوئی دلائے کہ پہاڑ اٹھ جائے اور جو پہاڑ کو بھی برداشت کر جائے. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. کہا نا میں نے علی کا وارث. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں کہ وَكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِبَابِ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ. اوئے ہوئے، کہتے ہیں پورے عراق میں جب بارش نہیں آتی، کوئی بھوکا مرتا، کوئی دھوپ میں جلتا. پورے عراق میں کتنے ولی ہیں، لیکن بابو قضاء الحوائج، جہاں جولیاں پھیلتی ہیں رب کے آگے، وہ دروازہ موسیٰ کاظم کا ہے. یہ ہے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ. باب و قضائل حوائج، جن دروازوں پہ، اور چھوٹے موٹے بندے نہیں. مشکات شریف کی شرح، حدیث مشکات شریف کی شرح میں نے 40 سال پہلے بہاولپور میں حاشیہ پڑھا تھا. اب تک مجھے یاد ہے کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ پورے عراق میں ایک مجرب تریاق ہے،
وہ نبی کی اولاد پاک ہے جو بگڑی کہیں نہ بنے. موسیٰ کاظم کی قبر پہ جاؤ رب بگڑی بنا دے گا. صرف یہ نہیں, آگے وَكَانَ أَعْبَدْ أَهْلِ زمانے ہی, اپنے زمانے میں, اپنے پورے زمانے میں, حضرت امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں, میں بتا چکا کتنے بڑے بڑے لوگ تھے, پر ان سے بڑا عابد زمین پہ کوئی نہیں. یہ اہل سنت ہماری کتابیں, ان سے بڑا عابد زاہد کوئی نہیں. وَأَعْلَمُهُمْ وَأَسْخَاهُمْ, نہ ان سے بڑا عالم تھا کوئی, نہ ان سے بڑا سخی تھا کوئی, نہ ان سے بڑا متقی تھا کوئی. اپنے زمانے کا سب سے بڑا سخی موسیٰ کاظم. کہو موسیٰ. اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم موسیٰ کاظم. اپنے وقت کا سب سے بڑا سخی موسیٰ کاظم. اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی کاظم. اپنے وقت کا سب سے بڑا صالح فرد موسیٰ کاظم. ہم تمام کا سلام. یہ میں نے دیگ میں سے ایک چاول آپ کو دیا ہے, پوری دیگ ابھی باقی ہے, اور وہ بانٹیں گے محرم میں انشاءاللہ. عید کے بعد انشاءاللہ یہ لنگر شروع ہوگا. اب چھیڑ دیا ہے تو پتر پھر ویکھی جا. ہم ہیں قادری. آپ کہیں گے نا توانو کیوں انہاں پہ تکلیف ہوں دیئے. میرا نام ہے خان محمد قادری, اور میرے پیر کا نام ہے عبدالقادر جیلانی, اور میرے عبدالقادر جیلانی کے اجداد مرشدوں میں ایک نام موسیٰ کاظم کا ہے. دوجی گل بھی سن لے, میں چشتی بھی ہاں, تے خواجہ معین الدین چشتی دے بابے دا نام ہے موسیٰ کاظم. اوے پلیا, تو نے کس بندے پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ اگر خواجہ معین الدین اجمیری نہ ہوتا تو یہ لوگ جو آج ولیوں کو بھونکتے پھرتے ہیں, یہ پتہ ہے کس کی اولاد ہوتے؟ اسی دھرتی پہ ماں کے ساتھ اولاد برائی کرتی تھی, یہ اسی نسل میں ہوتے اگر معین الدین نہ ہوتے. اور معین الدین بیٹا کس کا؟ موسیٰ کاظم کا. اے فرید نہ ہوتا, نہ چیمے, نہ چٹھے, نہ رائے, نہ کھرل, نہ چودھری, یہ سب کو کلمہ فرید پڑھا گیا. اور فرید کے مرشد کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. خواجہ قطب الدین کی رگوں میں خون کس کا؟ موسیٰ. یہ گولڑا, یہ بھیرا, یہ سیال شریف, یہ توسا شریف, یہ مہار شریف, یہ سارے بزرگ, ان سب کا مرشد نظام الدین اولیاء ہے. اور نظام الدین بیٹا کس کا؟ موسیٰ. کیوں؟ تکلیف جائز ہے کہ نہیں؟ تم نے ہمارے کلیجے پہ ہاتھ ڈالا ہے, تم نے ہمارے قارے قلب پہ ہاتھ ڈالا ہے, تم نے ان پہ ہاتھ ڈالا ہے جن کے دم سے اب تک اس کائنات میں اجالا ہے, جن کا بابا کوئی ایرا غیرہ نہیں, کملی والا ہے.
انشاءاللہ عید گزرے گی، تذکرہ اہل بیت کا بالترتیب چلے گا انشاءاللہ. تسی بھی آگ چھڈو انشاءاللہ. آج میں اعتدال کی حد سے گزر گیا، ساکی معاف کرنا طبیعت خراب تھی.